محترم حاضرین، تقریباً 2 گھنٹہ 20 منٹ سے آپ لوگ مختلف باتیں اس عنوان کے تحت یہاں سن رہے تھے۔ قاسم صاحب اگر پہلے آتے تو میری جو ابتدائی گفتگو ہوئی تھی وہ بھی آپ سنتے، اور اس کے بعد پرشانت جی نے باتیں کہی تھی تو شاید اندازہ ہوتا کہ ہم کس رخ پر اس ڈیبیٹ کو لے جانا چاہتے تھے۔ آئی ڈی ایف انڈیا پہ بات کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، یہ بات میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں رکھی تھی۔ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تھا تو اس ملک کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ملک ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا۔ اس ملک میں کسی ایک مذہب کی حکمرانی نہیں ہوگی، کسی ایک مذہب کو فوقیت حاصل نہیں ہوگی، ہر شخص کی اپنی اہمیت ہوگی، اور اس ملک میں نہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی نہ بادشاہت ہوگی، بلکہ عوام کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ اسمبلی میں چن کر بھیجیں۔ دیکھیے، ڈیموکریسی جو ہوتی ہے ہمارے دستور میں اس کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن حالات کے لحاظ سے اس میں ترقی واقع ہوتی ہے۔ ہمارے ڈیموکریسی کو میں کچھ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی کا تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، لیکن یہ بات صرف ایک مقولے تک محدود رہ گئی۔ ہم جو بات چاہتے ہیں وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ پرشانت بھوشن جی نے یہ بات اچھی کہی کہ ہمارے ملک میں ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے کہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ میں، بس اس کے بعد ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہو، انکلوزیو ڈیموکریسی ہو، شمولیاتی جمہوریت چاہتے ہیں۔ جب ہم شمولیاتی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن 543 نمائندوں کو ہم نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ بھیجا ہو وہ ہمارے سیاہ سفید کے مالک نہیں ہوں گے، وہ ہمارے بارے میں ہر فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو اب ہمیں وہ ڈیموکریسی ایوالو کرنی تھی کہ عوام کو یہ اختیار ہوگا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت میں عوام سے پوچھا جائے، عوام کی بات کو سامنے رکھا جائے۔ چاہے وہ عوام کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے، ڈیموکریسی کے اندر ہر جمہوری ڈیموکریسی میں ہر شخص کو برابر کا حق حاصل ہے۔ اس کا امکان ہے کہ کوئی ملک کے اندر بہت مائکروسکوپک مائنورٹی ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا اور اس کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی۔ شمولیاتی جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، انکلوزیو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ہی مائکروسکوپک مائنورٹی کیوں نہ ہو، اس کی آواز بھی پارلیمنٹ میں اٹھنی چاہیے۔ اگر وہ صحیح بات کہہ رہی ہے تو اس صحیح بات کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو سچویشن ہے، آپ جانتے ہیں کہ حکومت جب کوئی فیصلہ کرتی ہے، یعنی نئی تعلیم پالیسی بن رہی ہے، ہیلتھ سے بارے میں کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، فارم لاز اختیار کیے جا رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے انکلوزیو ڈیموکریسی کے اندر کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے ان کے ڈومین میں آپ اس بات کو پہلے رکھیے، پبلک سے مشورے انوائٹ کیجیے، اور اس مشورے کو آپ غور کرنے کے بعد پھر قانون کو وضع کیجیے۔ قانون کو وضع کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیجیے، اور وہ ڈیبیٹ مکمل نہ ہو تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیجیے، اور اگر وہ راجیہ سبھا کا مسئلہ ہے تو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیجیے، تاکہ کسی بھی مسئلے کے اوپر میں ایک فل فلیج ڈسکشن کے بعد ایک ایسا قانون وضع ہو، ایک ایسا قانون بنایا جائے جو عوام کی ضرورت کے مطابق ہو۔ یہ ہے انکلوزیو ڈیموکریسی، اور ہم اس ڈیموکریسی کو وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیکولرزم کا جو کنسپٹ ہمارے ہاں دیا گیا ہے وہ کنسپٹ یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور جتنے مذاہب ہیں ان سب کو برابر کے اختیارات حاصل ہوں گے، برابر کے رائٹس ہوں گے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے، اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے کے، اس کی اشاعت کے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلے کا مطلب یہ کہ دیکھیے، ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سیکولر ہے یا ہم سیکولر ہیں۔ عوام سیکولر نہیں ہوتے ہیں، عوام کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیکولر پارٹیاں بھی سیکولر نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ، لیکن جو اسٹیٹ بنتی ہے، جو گورنمنٹ بنتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکولر رہے، وہ کسی مذہب کے تئیں جانبدار نہ ہو۔ ہمارے ملک میں اول روز سے اس مسئلے میں بہت افراد تفریق ہوتے رہی۔
آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، افتتاح ہوتا ہے اور اس میں بھومی پوجن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھومی پوجن؟ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کے بنیاد پر اس کام کو کرے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا کلائمیکس یہ ہوا کہ پچھلے دنوں رام مندر کی تعمیر ہوئی، یا رام مندر کی تعمیر کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، اور اس کی بھومی پوجن جو ہے اس ملک کے پردھان منتری نے کیا. یہ اس سیکولر انڈیا کا سب سے دردناک واقعہ ہے، سب سے خراب واقعہ ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی دن میں نے ایک اخبار میں دوسرے دن ایک مضمون آیا، ایک بڑے اچھے رائٹر نے لکھا کہ اس نے لکھا ناؤ پرائم منسٹر ہیز اسٹیبلشڈ فاؤنڈیشن آف ہندو راشٹر. پرائم منسٹر نے یہ قدم اٹھا کر اس ملک میں بنیادی طور پہ اس ملک کے پورے رخ کو بدل دیا اور اس ملک کی ہندو راشٹر کی استھاپنا کر دی. یہ جو میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر مذہب کو آگے بڑھنے ترقی کرنے کے پورے مواقع دیں گے، اور کسی ایک مذہب کے بنیاد پہ کوئی فیصلہ حکومت نہیں کرے گی، پارلیمنٹ نہیں کرے گی. تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ جو بات آئی تھی کہ آئیڈیا آف انڈیا کے تحت میں ہم نے 4 یعنی ڈیموکریسی کے 3 پلرز طے کیے تھے، اور بعد میں اس میں چوتھے پلر کا اضافہ ہوا تھا. لیجسلیچر، بیوروکریسی، جوڈیشری اور اب میڈیا. صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت یعنی لیجسلیچر کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے خلاف ہے، میرے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، میرے حق کے خلاف ہے، تو مجھے یہ توقع ہے کہ میں جوڈیشری میں جا کر اس فیصلے کو ریورس کرا سکتا ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. دیکھیے میں کوئی گریہ و ماتم نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات قاسم سید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات پہ آؤں گا کہ اب ہمارے سامنے آپشنز کیا اویلیبل ہیں، اور مایوسی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آپ آج بھی بال از ان یور کورٹ، آپ کے ہاتھ میں بال ہے، آپ جدھر لے آنا چاہیں گے ادھر. اگر آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو مستقبل ڈارک ہے. اگر آپ جدوجہد کے لیے آمادہ ہوں گے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، میدان میں آنا ہے اور ٹائرنی کو ختم کرنا ہے، تو حالات بدلیں گے. اس لیے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. دنیا میں کوئی آدمی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ عرب اسپرنگ کے ذریعے سے 2 بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جائیں گے. ٹیونس میں یہ ہوا آپ جانتے ہیں، اور مصر میں یہ ہوا جہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی، عوام نے الٹ دیا تختے کو. تو عوام ہی کے پاس میں وہ طاقت ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر. تو میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 پلر ہیں ڈیموکریسی کے، یہ حکومت نے، موجودہ حکومت نے ان 4 پلر کی معنویت ختم کر دی ہے. ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ حکومت کے کسی فیصلے سے اختلاف کرتے تھے تو پہلے تو آپ کو یہ حق حاصل تھا ڈیسنٹ کا، اختلاف کا. ڈیموکریسی کے اندر ڈیسنٹ کے بارے میں نے بات کہی تھی اپنی ابتدائی گفتگو میں. ڈیسنٹ جو ہے ڈیموکریسی کا سیفٹی والو ہے. اگر اختلاف رائے کو ختم کر دیا گیا تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی. لیکن یہ گورنمنٹ اختلاف رائے کی آزادی کو ختم کرنا چاہتی ہے. جو اختلاف لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کو کہیں ٹیررسٹ، کہیں کسی اور الزام میں گرفتار کر کے جیلوں کی ہوا کر دی جاتی ہے. آج جو لوگ دلی دنگوں میں گرفتار ہیں، آج جو لوگ بھیما کوریگاؤں کے نام پہ گرفتار ہیں، وہ سب وہ لوگ ہیں جو ڈیموکریسی کی لڑائی لڑ رہے تھے اس ملک میں. تو ایک مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بیوروکریسی میں اپنے مطلب کے لوگوں کو، بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کرتی ہے اور جو فیصلے حکومت کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. تو بیوروکریسی کو بھی آزاد ہونا چاہیے. لیکن آج بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے منتخب لوگوں کو گجرات سے، یہاں سے، وہاں سے لا کے کی پوسٹ پر بٹھا رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے میں کوئی چون چرانا ہوگا، وہی ویسے امپلیمنٹ ہوں گے. دلی کے کمشنر بنائے گئے ہیں ابھی استھانہ صاحب، کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ، اور اس میں کتنے وائلیشنز ہوئے قانون کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک ایسے آدمی کو جس پہ الوک ورما جو کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا تھا اور ان کو حکومت نے کلین چٹ دی، اور آج وہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے دلی کے کمشنر بنا کے بٹھا دیے گئے ہیں. کس مقصد کے لیے بٹھائے گئے ہوں گے آپ جانتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی کا اس طرح تیا پاچا کیا جا رہا ہے. جوڈیشری جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے، اور جوڈیشری میں اس بات کو کیا گیا تھا کہ جوڈیشری ملک کی حکومت سے آزاد رہے، تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ کولوجیم کے ذریعے سے ججز آئیں گے، منتخب ہوں گے. حکومت منتخب نہیں کریں گی کون آدمی سپریم کورٹ میں آئے گا، کون آدمی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے ججز کا کولوجیم ہوگا، سینئر ججز کا، جو یہ طے کریں گے کہ کون آدمی سپریم کورٹ میں آئے گا، کون آدمی کس جگہ کا چیف جسٹس ہوگا.
اس کو حکومت نے پہلے تو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی کہ ہم طے کریں گے. جب کورٹ نے یعنی کولیجیم نے اور سپریم کورٹ نے ریزسٹ کیا تو پھر نیچے سے افراد کو اس طرح لایا جا رہا ہے کہ نہیں اوپر تک پہنچتے پہنچتے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود رہیں گے. ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو فیصلے دیکھے ہیں سپریم کورٹ کے وہ انتہائی مایوس کن ہیں. مثال کے طور پہ بابری مسجد کا فیصلہ دیکھیے. بابری مسجد کا فیصلہ اس ملک کے لیے لٹمس ٹیسٹ تھا. میں نے چونکہ وہ لڑائی لڑی ہے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی کمیٹی کا میں کنوینر تھا. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے, دیکھیے بنیاد یہ تھی اس لڑائی کی کہ مسلمانوں نے, جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں پہ 3,000 کسی نے کہا 30,000 مندر توڑ کے مسجد بنائے ہیں. تو اس کو بعد میں 3 پہ آ کے معاملہ منتج ہو گیا تھا, یعنی بابری مسجد, گیان واپی مسجد اور عیدگاہ متھرا کی. تو بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ وہ تمام الزامات سے جو الزامات لگائے جاتے رہے تاریخ کے اندر اس کو صاف کر دیتا ہے. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے اپنے آبزرویشن میں, آپ دیکھیے فیصلہ دیکھیے اور الٹیمیٹ نتیجہ دیکھیے, آبزرویشن دیکھیے اور نتیجہ دیکھیے, اور آپ بتائیے جوڈیشری کہاں کھڑی ہے ہماری. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد تعمیر کی گئی ہے. ایسا کوئی ایویڈنس, ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی مندر تھا جس کو توڑ کے مسجد تعمیر کی گئی. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جو کھدائی میں جو آثار ملے ہیں وہ 400 سال پرانے ہیں بابری مسجد سے پہلے کے, اور اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی مندر تھا. تیسری بات یہ کہتا ہے کہ مسجد میں 1949 تک 1949 تک نماز ہوتی رہی ہے. چوتھی بات یہ کہتا ہے کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی اندر مسجد کے وہ ایک اسنویدھانک کام تھا, غلط کام تھا, اللیگل کام تھا. پانچویں بات یہ کہتا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو جو مسجد شہید کی گئی تھی, توڑی گئی تھی, منہدم کی گئی تھی, وہ غیر قانونی کام تھا, اللیگل کام تھا. اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا فیصلہ, لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لیکن آستھا کے بنیاد پہ ہم یہ جگہ رام مندر کے حوالے کرتے ہیں. ایک فیصلہ ہے. دوسرا فیصلہ اور پیچھے جائیے تھوڑا سا آپ میں, پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا. پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا جب اڈوانی جی ہوم منسٹر تھے اور اٹل بہاری جی پرائم منسٹر تھے 2001 میں. اس فیصلے میں جو لوگ ذمہ دار قرار دیے گئے ان میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں, لیکن اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا افضل گرو. افضل گرو کو پہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, وہ فیصلہ سنیے کتنا مذاق خیز فیصلہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیر از نو ایویڈنس ٹو پروو دیٹ افضل گرو از ڈائریکٹلی انوالو ان دس ایکٹ. اس سے کوئی بات نظر نہیں آتی کہ افضل گرو کا اس میں ہاتھ تھا اس معاملے میں. لیکن ملک کی ڈیموکریسی پہ اٹیک ہوا, ملک کی جمہوریت پہ اٹیک ہوا, تو ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا پیپل ہی مسٹ بی ہینڈ. عوام کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے. اس فیصلے کے بعد آؤٹ لک کے اندر اروندھتی رائے نے طویل مضمون لکھا ہے, پڑھیے وہ مضمون, آنکھیں کھولنے والا مضمون. اور ابھی پرشانت جی نے بات کہی کہ ابھی 3-4 بڑے بڑے معاملے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, وہ سنوائی پہ نہیں آ رہے ہیں. آرٹیکل 370 کا مسئلہ ہے, ایبروگیشن آف آرٹیکل 370, سی اے کے خلاف 200 سے زیادہ پٹیشن پڑے ہوئے ہیں, ہمارا بھی پٹیشن اس کے اندر موجود ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. سابری مالا پہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا, آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ وہاں جو قانون تھا کہ بھئی بالغ لڑکیاں اور 50 سال کی عمر تک کے جو بچے عورتیں ہیں وہ مندر میں نہیں جا سکتے. اس فیصلے کو الٹ دیا تھا سپریم کورٹ نے, لیکن اس کو حکومت نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی, ہوم منسٹر نے باضابطہ اس پہ خلاف آواز اٹھائی, اور حکومت میں یہ پٹیشن فائل کیا ہے, ریویو پٹیشن. اب 9 بینچ کی ممبر بینچ کی یہ بیٹھی ہے جو یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہم ان معاملات میں, یعنی جو مذہبی معاملات ہیں اس میں ہم دخل دے سکتے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ ایک طرف ایک چیز فیصلہ کرتے ہیں, دوسری طرف دوسرے فیصلے کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بعض ہائی کورٹ کے فیصلے جو اس وقت ہوئے ہیں, الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے, دلی ہائی کورٹ کے فیصلے, بہت ہی غیر معمولی فیصلے ہوئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عدلیہ کے بارے میں مایوس ہیں. عدلیہ کے بارے میں بھی افراد پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ایک اور بھی چیز ڈپینڈ کرتی ہے, چیزیں بدل سکتی ہیں. چوتھا مسئلہ جو ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ عوام جو میڈیا ہے, جو پریس ہے, وہ عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے.
حکومت کے سامنے عوام کی چیزوں کو رکھتا ہے. اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ان فیصلوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں رویش کمار صاحب بہت صحیح نام پیش کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں یہ گودی میڈیا ہے، حکومت کے گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، حکومت کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس میں دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جو کارپوریٹس ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ میڈیا چلا رہے ہیں. تو میڈیا کو ضرورت ہے مودی سرکار کی، اور مودی سرکار کو بچانے کے لیے اسے اول فل بکنا ہے میڈیا کے ذریعے سے. وہی وہ کام کر رہا ہے، ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اس کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا ایلیمنٹ یہ ہے اس زمانے میں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویب پورٹل کے ذریعے سے، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک نیا میڈیم پیدا ہو گیا ہے. اس لیے حکومت چاہے کتنا ہی گودی میڈیا کے بارے میں چاہے کتنی ہی بات کہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ یلو جرنلزم ہے، یہ ایک سنسیشنلائزیشن کر رہے ہیں سوسائٹی کا. لیکن اصل بات جو پیش ہو رہی ہے آج، ویب وائر ہے، اسکرول ہے، پرنٹ ہے، کوئنٹ ہے، یا جو ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں اتنے سارے، ان کے ذریعے سے ہماری بات عوام تک پہنچ رہی ہے. اور آپ کے ہاتھ میں بھی ایک چینل ہے جس کو آپ واٹس ایپ سمجھتے ہیں، انسٹاگرام سمجھتے ہیں، فیس بک سمجھتے ہیں، اپنی بات پہنچانے کا ڈائریکٹلی پبلک تک کے یہ ایک مادھیم ہم کو حاصل ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو یہ ایلیمنٹ فراہم کرتی ہے کہ اپنی بات کمیونیکیٹ کریں. چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اگر مسلمانوں کی بات کریں، میں یہ بات ڈاکٹر صاحب سے معذرت ساتھ میں، بصیر صاحب سے معذرت ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. جو بات قاسم سید صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 70 سال میں، پچھلے 70 سال میں آپ نے انسانی سماج کے جو بنیادی سوالات ہیں، غربت ہے، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہے، مظالم ہے، چاہے دلتوں پر ہو رہے ہو، چاہے مہیلاؤں پر ہو رہے ہو، چاہے کسی اور چیز پر ہو رہے ہو، ان کے خلاف کوئی آواز ہم نے اٹھائی ہے. ہم میدان میں آئے ہیں، ہم نے جنتر منتر میں کوئی تحریک چلائی ہے، ہم نے کوئی عوامی تحریک چلائی ہے. 4-5 بڑے بڑے قانون اس ملک میں بنے ہیں جو عوامی تحریکیں، سول سوسائٹی کی کوششوں سے بنے ہیں. ایک قانون بنا ہے RTE کا قانون، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا، 6 سال سے 14 سال تک بچے کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ملنا چاہیے. ایک قانون بنا ہے RTI کا کہ مجھے ادھیکار ہے جاننے کا، حکومت جو فیصلے کرتی ہے مجھے ادھیکار ہے جاننے کا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. پھر ایک قانون بنا نریگا کا، گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں 70% پاپولیشن وہاں رہتی ہے جن کا روزی روٹی کھیتی باڑی سے وابستہ ہے. کبھی سونامی آ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی باڑھ آ جاتی ہے، لوگوں کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں، بھوکے مرنے لگتے ہیں، یا کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ ان کے لیے حکومت ذمہ داری ہے کہ وہ منیمم ویجز ایکٹ کے تحت میں 100 دن کا روزگار فراہم کرے. وہ قانون بن گیا نریگا کا. اور چوتھا قانون بنا فوڈ سیکورٹی کا. یہ کہا گیا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی، اب ہم نہیں پڑھتے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہر سال گلوبل ہنگر رپورٹ یونیسیف کی شائع ہوتی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ بھارت میں رہتے ہیں. اور اس کے خلاف تحریک چلی کہ صاحب آپ اتنا بڑے پیمانے پر فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوڈاؤنس میں غلہ سڑ جاتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ منیمم روپیز پر 2 روپے کلو، 3 روپے کلو چاول اور آٹا فراہم کیجئے. تو آج وہ قانون بن گیا ہے فوڈ سیکورٹی ایکٹ کا کہ آج BPL کے نیچے جو لوگ طبقات ہیں ان کو 2 روپے کلو، 3 روپے کلو چاول اور آٹا فراہم کیا جا رہا ہے. اور آخری تحریک چلی تھی اسی دلی میں چلی تھی کرپشن کے خلاف میں، اور اس کو بھی کلمنیٹ ہوئی کرپشن کے خلاف تحریک لوک پال بل کی شکل میں. یہ اور بات ہے کہ اسی حکومت نے اس لوک پال بل کا تیا پانچا کر رکھا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں، یہ جو تحریک چلائی ہے سول سوسائٹی موومنٹ نے، بصیر صاحب، یہ جو تحریک چلائی ہے سول سوسائٹی موومنٹ نے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، اروندتی رائے، ارونا رائے، نکھل واگلے اور پچان کتنے نام ایسے. کوئی ایک نام کسی مسلمان کو بتا دیجئے، کوئی ایک نام کسی مسلم تنظیم کو بتا دیجئے. ہم صرف آواز اٹھاتے ہیں، ہمارا پرسنل لا خطرے میں ہے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہمارے دینی ادارے، ہمارے عصری ادارے، ہمارے تعلیمی ادارے، ان پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے اوقاف تباہ ہو رہے ہیں. اس وقت آواز اٹھاتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں سیاسی پارٹی کے سامنے. ہم ایک مطالباتی گروہ بن کے رہ گئے ہیں، ہم ایک مطالباتی گروہ، ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی ایجیٹیشن نہیں کیا ان ایشوز کے سلسلے میں جو میں نے آپ سامنے رکھے ہیں، عوام کے ایشوز کے سلسلے میں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خواب غفلت پہ بیدار ہوں، عام انسانی سماج کے بنیادی سوالات کو لے کے میدان میں. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو 70 سال کی سرد مہری تھی، 70 سال کی خواب غفلت کے ہم
میں انوالو تھے، وہ خواب ٹوٹا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلمانوں کی سب سے کامیاب تحریک 70 سال میں اگر ہوئی تو وہ اینٹی سی اے موومنٹ تھی، شاہین باغ موومنٹ تھی۔ آپ دیکھیے، اور یہ موومنٹ کسی تنظیم نے نہیں چلائی ہے، کسی تحریک نے نہیں چلائی، یہ اسٹیبلش تنظیمیں ہماری جو ہیں یہ انہوں نے نہیں چلائی، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری خواتین نے، جن خواتین کے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ یہ گھروں میں پردہ نشین خواتین کو بند کر رکھ دیا گیا ہے، ان کے حقوق نہیں ہے، وہ خواتین میدان میں آئی ہیں، اور پورے ملک میں ایسے شاہین باغ کھڑے ہو گئے، اور یہ پوری تحریک نان کمیونل تھی، غیر فرقہ وارانہ تھی، یہ پوری تحریک ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک چل رہی تھی۔ اور آپ قربان جائیے کہ وہ بوڑھی عورتیں 70 سال 75 سال 80 سال کی خواتین جو این ڈی ٹی وی کے ڈیبیٹ میں جا کے کہتی ہے سنویدھان میں یہ کہا گیا، یہ اللیگل ہے، ڈسکرمنیٹری ہے، فلاں، یہ بتاتا ہے کہ اس قوم کے اندر پوٹینشل ہے، اس کے اندر حالات کے اعتبار سے تحریک چلانے کا داعیہ ہے۔ ہمیں اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے، دیکھیے آپ کی تحریک کھڑی ہوئی، سی اے کی تحریک کھڑی ہوئی، اینٹی سی اے تحریک کھڑی ہوئی، اور اس تحریک میں وہ صرف مسلمانوں کی تحریک نہیں رہی ہے، اس میں سکھ بھی آ کے بیٹھے، اس میں کرسچن بھی آ کے بیٹھے، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی آ کے بیٹھے، اور وہ ایک پارٹیسپیٹری تحریک بن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج جو ہمارے نوجوان اس تحریک کی پاداش میں جیلوں میں بند ہے، وہ اس وجہ سے بند نہیں ہے کہ ان سے حکومت کو خطرہ ہے، انہیں اس بات سے خطرہ ہے کہ یہ جو انگڑائی لے کے یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، اگر یہ آگے بڑھے گی، اور اگر یہ آگے ان امپلائمنٹ کے خلاف، اگر یہ تحریک غربت کے خلاف، اگر یہ تحریک بے روزگاری کے خلاف، اگر یہ تحریک مہیلاؤں پہ اتیاچار کے خلاف میدان میں آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ خطرہ ہے، یہ وہ اندیشہ ہے جس کے بنیاد پہ یو اے پی اے اور آپ کے آرمس ایکٹ اور سیڈیشن کے قانون لگا کر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی سماج کے دبے ہوئے، پسے ہوئے، کچلے ہوئے لوگوں کے لیے یہ تاریخ کے اندر جو واقعات ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، ان روشنی، اور اس دور کی تاریخ میں مت جائیے، ریسنٹ تاریخ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، عرب اسپرنگ میں کیا ہوا، کیا بعد میں ہوا، اس سے بحث نہیں ہے مجھے، لیکن نوجوان ایک لڑکی اٹھی مصر میں اور اس نے کہا کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم زیادتی، اس کے خلاف تحریر اسکوائر پہ جا رہی ہوں، جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اور لوگوں نے دیکھا عوام کا سیلاب امٹ پڑا تحریر اسکوائر کے اوپر، اور اس سیلاب کے اندر حکومت بہہ گئی۔ ہمارے دیش میں بھی چاہے سنگھ پریوار کتنا ہی پاورفل ہو، اس کے پاس کتنے ہی ادارے ہوں، کتنی ہی تنظیمیں ہوں، اور بی جے پی کتنی ہی پاورفل ہو، لیکن عوام کے سیلاب کے سامنے یہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیا آف انڈیا کا جو تصور ہمارے سامنے ہے، اس تصور کو سامنے لے کر اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم ویلفیئر پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی ریلیونس کھو چکی ہے۔ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر اپارچونزم، اوسر واجبتا پیدا ہو گئی ہے، وہ صرف اپنے سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح پاور میں آنا ہے اس کے لیے اگر کبھی ہندوتو کا سہارا لینا پڑا ہے، کوئی سافٹ ہندوتو ہوتا ہے، کوئی ہارڈ ہندوتو ہوتا ہے، اور اسی کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سول سوسائٹی جو ہے، جس کے میں نے بھی آپ کے سامنے 5 کارنامے گنائے ہیں جو یو پی اے سرکار کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، آج اس ملک کی سول سوسائٹی، اور آپ اگر شانہ بشانہ میدان میں آ جائیں گے تو اس ملک کی تاریخ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کو یہ ہم نے 1947 میں آزادی کی لڑائی لڑی تھی، وہ آزادی کی لڑائی جو تھی وہ انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی تھی۔ اب ہمیں ایک دوسری آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، اور یہ آزادی کی لڑائی جو کالے انگریز بیٹھے ہوئے اس وقت میں حکومت کے اندر، جو اس ملک کے پورے نظام کو اور اس ملک کے پورے تصور کو بدل دینا چاہتے ہیں، ان کے خلاف لڑنی ہے، اور یہ عوام کی سطح پہ لڑی جائے گی۔ جس دن ہم عوام کی سطح پہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اس ملک کا مستقبل تابناک ہے، روشن ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔